الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى توفكون. وقال الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجعون. وقال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشیطان. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل شانہ سب کچھ کرتے ہیں، اس کی مرضی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اگر کچھ کرتا ہے اپنے ارادے سے کرتا ہے، اور اگر کچھ نہیں کرتا تو اپنے ارادے سے نہیں کرتا. کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے خزانے بے حساب ہیں. جتنے چیزوں کو پیدا کرنا چاہے پیدا کر لیتا ہے، جتنے چیزوں کو فنا کرنا چاہتا ہے فنا کر لیتا ہے. اس وجہ سے اگر کوئی بھروسہ کرنا چاہے تو ذات وہی ہے، اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. کسی اور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ وہ خود مجبور ہے، وہ خود عاجز ہے، وہ خود مسکین ہے، محتاج ہے کسی کی. لہذا وہ جتنا کچھ کر سکے گا وہ اپنے بس کے مطابق کرے گا، اگر وہ چاہے گا بھی تو. لیکن اگر اس کے بس سے باہر ہوگا تو معذرت کرے گا، کیونکہ وہ اس کو کر نہیں سکے گا. ایک مسخرہ تھا، ملا نصیر الدین اس کا نام مشہور ہے. وہ مسخرہ پن میں بہت ساری باتوں کو وہ بیان کیا کرتا. ایک دفعہ وہ جا رہا تھا کہ جنگل میں بہت بڑا پتھر تھا، اس کو ایک طرف سے اٹھانا چاہا نہیں اٹھا سکا، دوسری طرف سے اٹھانا چاہا نہیں اٹھا سکا، تیسری طرف سے اٹھانا چاہا نہیں اٹھا سکا. پھر اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا کہ میرے بڑھاپے میں اور میرے جوانی میں کوئی فرق نہیں. لوگوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ پتھر میں بڑھاپے میں بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ جوانی میں بھی نہیں اٹھا سکتا، بڑھاپے میں بھی نہیں اٹھا سکتا، تو لہٰذا میرے جوانی اور بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں. یہ تو ویسے مسخرت پن کی بات اس نے کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جو نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، اب چاہے کچھ بھی کرے. تو لیکن اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے. اللہ پاک جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ، یاد رکھو اگر یہ سارے لوگ جتنے ہیں وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں لیکن اللہ کا ارادہ نہ ہو تو نہیں پہنچا سکتے، اور اگر یہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو یاد رکھو نہیں نقصان پہنچا سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا مطلب یہی ہے کہ نفع دینے والے ذات بھی اللہ جل شانہ کی ہے، اور نقصان سے بچانے والی ذات بھی اللہ پاک کی ذات ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ تو یہ اصل میں توحید کامل ہے.
ہاں جی، مطلب یہ توحید کامل ہے، یعنی توحید پہلی ہے کہ انسان اللہ پاک کے علاوہ کسی اور پر نظر ہی نہ رکھے، اسباب کے رخ سے جو نظر رکھتا ہے وہ صرف حکمتاً اللہ پاک کی حکمت کے مطابق رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس سبب کے ساتھ باندھا ہے اس سبب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے اللہ کا حکم سمجھ کر، نہیں کہ اس میں ہی اثر ہے۔ اللہ پاک اس سے اثر کھینچ لے کچھ بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی دلیل عملی طور پر جو سامنے آئی ہے آج کل، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ دلیل یہ طالبان کی اور افغانستان کی مجاہدین کی محنتیں ہیں۔ تھوڑا سا غور فرما لے، ایک ایسا ملک جو غریب ملک ہے اور ایسی حالت ہے کہ اس پر دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت پڑوسی ہے، وہ حملہ کرتا ہے۔ اس پڑوسی کے بارے میں یہ شنید ہے کہ جہاں جاتا ہے تو یہ آگے ہی جاتا ہے، پیچھے نہیں جاتا۔ اس کے بارے میں یہی بات باور کی کرائی گئی تھی۔ دنیاوی لحاظ سے یہ بات ایسے ہی مشہور تھی، لیکن کیا ہوا؟ اللہ پاک نے دکھا دیا کہ اللہ جل شانہ نے اس طاقت کو ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکلوایا، اور جواب میں اس کا جو پوری عظیم سلطنت تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اور وہ مسلمان ملک جس کو جو اس نے غصب کیے ہوئے تھے وہ اللہ کا شکر ہے وہ اس کی برکت سے آزاد ہو گئے۔ وہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز کسی کو مارنا چاہتا ہے، مثلا کسی کو ہاتھ سے مارنا، اس کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، وہ جو اس کا ہاتھ ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، مطلب یہ کہ وہ بکھر جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوا افغانستان، تو ایسے ہی رہا، لیکن جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ رشیا ٹوٹ گیا۔ تو اس کا مطلب پھر جو لوگ تھے مادہ پرست، مادہ کو دیکھنے والے، اسباب کو مؤثر سمجھنے والے، ان نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، یہ اصل میں امریکہ نے ان کو فتح دلوایا ہے۔ امریکہ چونکہ رشیا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تو یہ امریکہ کی مدد سے ہوا ہے، یہ افغانستان نہیں کر سکتا۔ وہ ہے کہ یہ ایک تہمت تھی جو ان کے اوپر لگی، حالانکہ امریکہ خود مجبور ہو کے آیا تھا، وہ رشیا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، تو اس کے لیے ایک ذریعہ خود تو نہیں لے سکتا تھا، ان کو افغانستان نظر آیا چلو اس کے ذریعے سے لے لیں، لیکن لڑنے والے کون تھے؟ لڑنے والے تو خود افغانی تھے، امریکہ والے تو نہیں لڑ رہے تھے۔ تو خیر ایسا ہے کہ وہ تہمت تو لگی، سمجھ لوگوں کو خیال تھا کہ شاید تلوار ہتھیاروں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے یہ دکھایا کہ جن لوگوں کے ساتھ ان کو باندھا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے جیتے ہیں، وہی قوم، وہی لوگ ان کے اوپر چڑھائے، امریکہ اور اس کے حوالی 28 ملک اپنے لاؤ لشکروں کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے ساتھ اور مکاریوں کے ساتھ افغانستان پر چڑھائے، اور 20 سال تک یہ بے سر و سامان قوم اس کے ساتھ لڑتی رہی، 20 سال تک۔ 20 سال کے بعد اللہ پاک نے دکھا دیا کہ وہ سارے کے سارے منتیں کرتے رہے کہ ہمیں کوئی محفوظ راستہ دے دو نکلنے کا۔ ہاں جی، اور پھر جنیوا میں معاہدہ ہوا، اور بہت ذلیل، مطلب رشیا سے بھی زیادہ ذلیل ہو کر وہ مطلب نکلے، اور اتنا اسلحہ پیچھے چھوڑ گئے۔ اب ترتیب کیا بنائی تھی؟ ترتیب یہ بنائی تھی کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ خود نقصان نہیں اٹھانا چاہتے تھے، تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ اچھا اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نکل جاتے ہیں، اور افغان جو فوج ہے وہ کڑی کی 3 لاکھ، اور ان کو مسلح کر دیا اچھی طرح تاکہ یہ آپس میں لڑ پڑے۔ تو
ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. ادھر یہ بھی مرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھی مرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے. تو منصوبہ بڑا زبردست تھا، لیکن جیسے کہتے ہیں نا واللہ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کی، اللہ پاک نے بھی خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ بہترین خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں. تو اللہ پاک نے ایسا کر دیا کہ طالبان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بجائے لڑائی کے صلح کی بات کرو. اپنے بھائی ہیں تو یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مطلب ظاہر صلح کی صورت میں مطلب بات چیت کی، اس کے لیے پوری ٹیم بنائی. اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ مذاکرات اتنے کامیاب ہوتے گئے کہ بہت سارے علاقے بغیر لڑائیوں کے قابو میں آ گئے، بغیر لڑائیوں کے. یعنی ہم اندازہ کر لیں کہ اس وقت تک جب تک یہ کابل میں داخل ہو رہے تھے تو 54 آدمی جانبین سے کام آ گئے تھے، 54 آدمی صرف. اب اندازہ کر لیں کہ اتنی بڑی فتح پورے ملک کی اور 54 آدمیوں کے نقصان پر، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اور پھر اللہ پاک نے دکھا دیا کہ ان کو اتنا حوصلہ دے دیا کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں. وہ منت کرتے جی ایکسٹینشن، کہتے ہیں کوئی ایکسٹینشن نہیں، 31 کو نکلنا پڑے گا ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوں گے. یہ کوئی عام شخص بات نہیں کر سکتا، وہ جس کو اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، وہ بات کر سکتا. اور پھر میں نے ایک مجاہد رہنما ان کی بات بھی سنی کہ وہ جو لوگ جا رہے ہیں باہر ان کے پاس آ کے ان کے سامنے بیان کیا. بیان بھی بڑا عجیب کیا. انہوں نے کہا خدا کے بندو، اے ہمارے بھائیو، اے ہمارے بہنوں، تم کدھر جا رہے ہو؟ کیا تمہارا گھر نہیں ہے؟ تم اپنے گھر نہیں جا سکتے؟ اپنے گھر چلے جاؤ، یہ تمہارا ملک ہے. غلامی پر آزادی کو ترجیح دو. یہ تم غلامی کو کیوں ترجیح دیتے ہو آزادی پر؟ تم کیا ان کے غلام بننا چاہتے ہو؟ اس کے لیے جا رہے ہو؟ ہاں جی. تو یہ جو مطلب ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ اتنا بڑا فتح دے دیا کہ اتنے سارے ان کے جو ہے نا مطلب ہتھیار ہمارے قابو میں آ گئے. حالانکہ اس وقت میرے پاس صرف کہتے ہیں کہ میرے ماں نے مجھے 11 گولیاں دی تھی، چھپا کے لائی تھی دلوں میں. وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ مجھے دی تھی کہ اس کے ساتھ تم لڑو. اس وقت 11 گولیوں کی قیمت بھی ہمارے پاس بہت تھی. ہاں جی. اب اللہ پاک نے اتنا اسلحہ دے دیا تو تم کیوں جا رہے ہو؟ ہاں جی. تو اب یہ جو ہے نا مطلب دیکھو نا، مطلب یہ انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہاری جو حالت ہے، تمہارے گھر ہوں گے، تمہارے پاس پیسے بھی ہوں گے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. میں نے 1000 افغانی لوگوں سے ادھار لیے ہیں، اس پر میں گزارا کر رہا ہوں. اور ہمارے افغان جو طالبان لشکر ہے وہ صبح بھی بھوکا تھا، شام کو بھی بھوکا. ہاں جی. اس حالت میں وہ جو ہے نا مطلب وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے صرف اور صرف ایمان کے بنیاد پر، یعنی اللہ پاک نے وہ چیز دکھا دیا کہ جتنے بھی وسائل تھے وہ سارے کے سارے کاٹ دیے، اس کے باوجود فتح عطا فرما دیا. یہ بالکل ایسی بات تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یعنی پیدا ہونے سے پہلے ان کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اور ابھی بالکل بچہ تھا کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ابھی 8 سال کا تھا کہ دادا کا سایہ سر سے اٹھ گیا. ہاں جی. اور پھر مطلب ہے کہ خود تو یہ مطلب جتنے بھی یعنی بظاہری اسباب تھے وہ سارے کے سارے اٹھتے گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک دکھانا چاہتا تھا کہ میں جس کو پالنا چاہتا ہوں پال کے دکھاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ پورے قوم کے بچوں کو نعوذ باللہ من ذالک مارا جا رہا ہے، لیکن جس کے لیے مارا جا رہا ہے ان کو اللہ پاک بچا رہا ہے. کی شان ہے. یہ ہے وہ توکل کے بنیاد. اصل بات یہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پاک پر یقین رکھتے ہیں اور توکل کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. تو توحید کہ یہ معنی کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف حقیقی میں یکتا ہونے کو پیش نظر رکھے، اور توکل کا یہ مطلب ہے کہ ما سوا اللہ سے نظر اٹھا لے. اور توکل اعتقادی اس کا عقیدہ رکھنا کہ خدا کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، یہ تو سب پر فرض ہے، یہ توکل فرض ہے. ہاں جی. لیکن اس سے آگے درجہ ہے کہ اس عقیدہ کے پختہ ہونے پر معاش وغیرہ کے اسباب ظنیہ کو بھی ترک کرنا، یہ کل کے لیے بشرط کسی امر واجب میں خلل نہ ہو. یہ توکل توحید کا ثمرہ ہے. یعنی توحید میں جو کامل ہوگا وہ توکل میں بھی کامل ہوگا. حق تعالی شانو نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ارشاد فرمایا کہ تم نے خدا کو چھوڑا
تم جن کو پوچھتے ہو وہ تم کو کچھ رزق دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتے، سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے طلب کرو، اسی کی بات کرو، اسی کا شکر ادا کرو، تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ خدا ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان رکھتے۔ تو اس وجہ سے توکل ہے، مطلب توکل اور توحید یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے۔ جتنا جتنا کسی کا عقیدہ توحید پر پختہ ہوتا جائے گا اتنا اتنا وہ متوکل بھی ہوتا جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں کچھ بنیادی باتیں سورہ فاتحہ میں سکھائی ہیں، کچھ بنیادی باتیں جس پہ ہماری پوری زندگی منحصر ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک ہمیں فرماتے الحمدللہ رب العالمین۔ اگر تعریف کسی کی ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کی ہو سکتی ہے جو رب العالمین ہے، سارے عالمین کا رب، جتنے بھی عالم ہیں سب کا رب اللہ ہے، سارے عالمین کا رب۔ تو تعریف اسی کی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ پھر وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، الرحمن الرحیم۔ پھر روز جزا کا مالک ہے، یعنی تمہارا معاملہ ہمارا معاملہ سب اللہ کے ساتھ ہے۔ جب ہم وہاں جائیں گے تو صرف اسی کے ساتھ معاملہ ہوگا، کوئی کسی اور کے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا۔ تو مالک یوم الدین ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں وہ رہنما اصول دعائی انداز میں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی توحید کا ثمرہ ہے۔ و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بھی توحید کا ثمرہ ہے۔ عبادت کے لائق بھی اللہ پاک ہے، عبادت کے لائق بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو ہے نا مطلب مدد بھی اللہ پاک سے ہی مانگی جا سکتی ہے، کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی۔ کیوں کسی اور کے ساتھ کسی اور سے اگر آپ مدد مانگتے ہیں تو کیا ہو، وہ کر نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے گا، اللہ چاہے گا تو مدد ہوگی۔ تو یہ مطلب ہے کہ پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کے بعد اب دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ کوئی شخص ہے کسی کو کہہ دے کہ اچھا تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں اتنے پیکٹس دے رہا ہوں، اور جو لوگ آئے تو ان کو ایک ایک پیکٹ دیتے جانا ہو، فری خیرات۔ اب لوگ آ رہے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایک پیکٹ ان کو مل رہا ہے۔ ایک آدمی ہے کہتے میں لار ہوں، میرا ایک پیکٹ سے کام نہیں ہوتا، مجھے 2 پیکٹ دے۔ وہ آدمی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو 2 نہیں 50 دے سکتا ہوں، لیکن یہ جس کا ہے نا یہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان سے پوچھو، اگر یہ مجھے کہہ دیں 50 لے لو، مجھے میری چیز تو نہیں ہے۔ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ میں اسی طریقے سے اپروول جو دینے والی ذات ہے وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے، یعنی مالک خزانے کا مالک تو وہی ہے، دیتا تو وہی ہے۔ تو آپ پہلے اللہ پاک سے مانگو، جب اللہ پاک سے آپ نے مانگ لیا اور اللہ پاک نے کر لیا کہ چل ٹھیک ہے مل جائے، پھر جہاں سے اللہ پاک نے جو سبب بنایا اس سبب کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ پہلے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو پہلے اللہ پاک سے مانگو اس کے بارے میں، پھر جا کر اس کے لیے اسباب اختیار کرو، یعنی موچی کے پاس جاؤ جو بھی ہے، پھر وہ کام کر۔ اب ہمارا لائن الٹا ہے، پہلے ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، اور جب اسباب فیل ہوتے ہیں پھر اللہ پاک کے سامنے روتے ہیں۔ یہ طریقہ آج کل ہے۔ علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس وقت خدا یاد نہیں ہوتا، جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کہ اب بابا اللہ پاک سے مانگو، اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس وقت پھر لوگوں کے پاس جاتے جی دعا کرو، جی مطلب یہ ہمارا مریض ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ تو خدا کے بندے ہو تو پہلے مانگنے والی چیز تھی، یہ نہیں کہ بعد میں نہ مانگو، بعد میں بھی مانگو، لیکن اصل طریقہ کون سا تھا؟ ابتدا میں مانگنے والی چیز، ابتدا میں مانگو، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے اللہ پاک نے جو فیصلہ کیا ہوگا اس کے مطابق ہو، لیکن تمہارا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یہ تبلیغی جماعت میں ماشاءاللہ جو لوگ جاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، تو ان کو طریقے سکھائے گئے،
تو گشت کے لیے جاتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ پہلے باہر جا کر دعا کرو کہ جن کے پاس ہم جا رہے ہیں اللہ پاک ان کے قلوب کو نرم فرما دے اور ہماری بات وہ سمجھ جائے اور ہمیں بھی اس سے فائدہ ہو، ان کو بھی فائدہ ہو۔ نظر خدا پہ ہو، اپنے لفاظی پر نہیں ہو، میں بہت زبردست قسم کی تقریر کر لوں گا اور سارے آ جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ضروری نہیں ہے۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک سے پہلے مانگو، پھر اس کے بعد لوگوں کے پاس جاؤ کام کرو۔ یہ نہیں کہ بس اللہ سے مانگو اور ادھر بیٹھ جاؤ، نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی، اب دیکھو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا بھی ایک سبب ہے، اللہ پاک نے زندگی کا سبب بنایا ہوا ہے، تو ہم ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام سے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا تو ہم نے اللہ کے نام سے شروع کیا اور پہلے ہم نے اللہ سے مانگا، اس کے اندر جو برکت ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور جس وقت کھانا ختم کریں تو دو قسم کے، یا تو خود اپنے گھر کا کھانا کھا رہے ہوگے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا کرو، اور اگر آپ کسی اور کے مہمان ہیں ان کا کھانا کھا رہے ہیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا، مطلب دائرہ دعا۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی ہم ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو دیکھو، اس میں ہر کام میں دعا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کا اپنی دعا ہے۔ یعنی اندازہ کر لیں، دیکھیں نا، آئینہ دیکھنا بالکل دنیاوی چیز ہے، بالکل دنیاوی چیز ہے، لیکن اللہ جل شانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے جس طرح میری صورت اچھی کی اس طرح میرا سیرت بھی اچھی کی۔ کیسی پیاری دعا ہے، یعنی مطلب اپنی صورت کو انسان اچھا سمجھتا ہے تو اللہ تو نے میری جو صورت اچھی کی اس طرح سیرت بھی اچھی کی۔ اس طریقے سے ہر چیز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہتے۔ تو ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا چاہیے، اور ہمیں بھی سب کچھ اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، سب کچھ اللہ پاک سے مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اللہ پاک ہی سے مانگیں گے تب کام ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ اصول اگر ہم جناب اپنا لے تو ہماری پوری زندگی ماشاءاللہ دنیا بھی دین بن جائے گا، اگر ہم اس طریقے سے عمل کریں گے۔ دیکھیں، میں نے عرض کیا نا کہ اصل کام ہمارا کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے؟ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کی بات کریں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ اگر کسی کا اور ہے تو ہمارے سمجھ میں وہ نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے خود فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اے لیعبدون اے لیعرفون، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے پہچانے۔ اس کا مطلب ہے دو ہی کام ہمارے ہیں، تو یہ ہمارے کام ہے، وہ کیا ہے؟ عبادت اور معرفت، عبادت اور معرفت، یعنی کرے وہی جو اللہ چاہتا ہے اور پہچانے اسی کو، اصل میں وہی ہے۔ اللہ پاک کو پہچاننا یہ معرفت ہے، اللہ پاک کو اس کے صفات کے ساتھ پہچاننا، یہ جو ہے نا یہ معرفت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، بندگی کرنا، وہی جو چاہتا ہے وہی کرنا۔ اب دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں نماز کیا ہے، چند ارکان ہیں، لیکن ان کو کرنا اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے بتائیں گے۔ ذرا پر بھی ہم نے اپنی طرف سے تبدیلی کی تو وہ نماز نہیں رہے گی، یا آگے پیچھے کے پھر نماز نہیں رہے گی۔ رکوع پہلے کرنا ہے، سجدہ بعد میں کرنا ہے، اگر سجدہ پہلے کر لی رکوع بعد میں کر لی، نماز نہیں ہوئی۔ کوئی فرق نماز میں نہیں پڑا، یعنی اس کے لحاظ سے، محنت کے لحاظ سے، لیکن نماز نہیں ہوئی۔ اور تو چھوڑیں، ساری نماز پڑھ لو، نیت نہ کرو، نماز نہیں ہوئی۔ ہاں جی، زور کی نماز پڑھ لو، نیت عصر کی کر لو، نماز نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے
وی ہیو ٹو ایگزیکٹلی فالو وٹ از ٹولڈ. ہمیں صرف وہی کرنا ہے جو ہمیں بتایا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا. تو یہ نماز ہمارے لیے کسوٹی ہے، معیار ہے، اس پر ہماری زندگی گزرنی چاہیے. جیسے نماز کے اندر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اس طرح پوری زندگی کے اندر ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. جس طرح نماز کے اندر ہم امام کے پیچھے ہیں اور امام جو کرتا ہے وہی ہم کرتے ہیں، اس طرح آپ سے سمجھے جو کہ ہم نے وہی کرنا ہے. ہاں جی، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. کہ پوری زندگی ہماری نماز کے ڈنگ پہ آ جائے، یہ ظاہر مطلب ہے. میں نے عرض کیا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے ہمیں بتایا نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بات کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب مدد مانگنا اللہ سے ہوا. پھر سکھایا کہ سب سے بڑی چیز کون سی مانگی جاتی ہے، اصل چیز کیا مانگنی چاہیے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، یہ صاف عرض کرتا ہوں، چانس ہر ایک کو ملتا ہے، چانس ہر ایک کو ملتا ہے، لیکن اس چانس میں آپ کرتے کیا ہے وہ آپ کی اپنی عقل بندی ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھے، اس نے کسی سے کہا وہی مانگو جو مانگتے ہو. اس نے ایک ملک دے دو، کہتے تو اس قابل نہیں. اس نے کہ ایک روپیہ دے دو، کہتے ہیں ایک بادشاہ سے اتنے کا سوال نہیں کیا جاتا، جاؤ تمہارے دل میں سوال ہے. چانس مس کر دیا، چانس مس کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چانس مس نہیں کرنا چاہیے، وہی چیز مانگنی چاہیے جو ہمارے لیے بیسٹ ہے. تو اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ کون سی چیز بیسٹ ہے، کون سی چیز مانگنی چاہیے. سب سے پہلے یعنی زندگی کا جو اہم ترین کام ہے وہ مانگنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستہ عطا فرما دے، ہمیں سیدھے راستے دار. اگر یہ مل گیا تو باقی ساری چیزیں ان پہ کمپرومائز کیا جا سکتا ہے. مثلا غریبی ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو سکتے ہیں، کمپرومائز کیوں ختم ہو جائے گی. لیکن سیدھے راستے کی اہمیت ختم نہیں ہوگی. یہی اہدنا الصراط المستقیم جو ہے یہ پل صراط بن جائے گا، وہاں پر پل صراط بن جائے گا. اور جو یہاں پر صراط مستقیم پہ چلا ہے وہیں پر پل صراط پہ بہت تیز اچھی کے ساتھ وہ چل سکے. یہ اللہ پاک کا نظام. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، سیدھا راستہ ہدایت فرما. اب اللہ پاک نے باقاعدہ اس کی بھی تخصیص فرما دی کہ سیدھا راستہ ہے کیا. سیدھے راستے کا بتا دیا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یعنی وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، مقبول لوگ ہیں، کامیاب لوگ ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین. ان لوگوں کے راستے پہ نہیں چلا، ان لوگوں کا راستہ لکھا. مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، یہ مانگنا کام آتا ہے، کام آتا ہے. کوئی ایسی بات کسی وقت قبول ہو جائے تو کام بن جاتا ہے. ہاں جی، مثلا ایک شخص ہے مانگ رہا ہے ہدایت، مانگ رہا ہے ہدایت، مانگ رہا ہے ہدایت، مانگ رہا ہے، بظاہر مسئلہ ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، کنفیوزڈ ہے. ہاں جی. اب دیکھیں یہ غازی احمد جو ہے نا، وہ ایک ہندو تھے، اس کا نام تھا غالباً کرشن لال. بچہ تھا، دوستی تھی اس کی مسلمانوں بچوں کے ساتھ. یہ واقعہ اس کے ساتھ الحمدللہ خود ملاقات ہماری ہوئی ہے، اس نے سارا ہمیں واقعہ خود سنایا ہے، اور کتاب بھی اس کے موجود ہے. اس کتاب کا نام ہے من الظلمات الی النور. میرے خیال نیٹ پر اگر سرچ کرو گے تو مل جائے گا، من الظلمات الی النور، مشہور کتاب ہے. تو خیر، تو وہ بچہ تھا اور مسلمان بچوں کے ساتھ ان کی دوستی تھی اسکول میں، لہٰذا مسلمان بچوں کے محفلوں میں بھی جاتا تھا. مطلب یہ کہ ان کے بڑوں سے بھی ملتا تھا.
تو ایک دفعہ مولوی عبدالرؤف صاحب تھے اس علاقے کے، تو ان بچوں کے ساتھ ان کے پاس چلا گیا، تو بچوں نے تعارف کیا کہ ہندو ہے لیکن ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اس عالم نے بہت کمال کر دیا، اس کو کہا بیٹا تم جس کو بھی سمجھتے ہو نا کہ وہ دیتا ہے سب کچھ، اس سے ایک چیز مانگو، اس سے ایک چیز مانگو. اس نے کہا اس سے یہ مانگو کہ جو تجھے پسند راستہ ہے نا وہ مجھے دے دے، اس راستے پہ چلا دے، بس یہ مانگو اس سے. دیکھو وہی سورہ فاتحہ والی بات ہی بتا دی. اس نے کہا وہ مانگو. خیر شب برات آئی، یہ بڑی کمالی رات ہے شب برات. ہاں جی. تو خیر وہ مسلمان بچوں نے کہا کہ ہم آج جاگیں گے اور اللہ پاک سے مانگیں گے. تو اس نے کہا پھر میں بھی کروں گا. تو ان دنوں مسلمان اور ہندو آپس میں ملے ہوتے تھے تو یہ اتنا زیادہ مائنڈ نہیں کرتے تھے، مطلب یہ ہے کہ کچھ مکس قسم کی صورتحال چلتی تھی. تو اس نے اماں سے کہا کہ میرا مسلمانوں کا آج مطلب بہت مبارک رات ہے، تو مسلمان مانگیں گے تو میں بھی باہر آج ہونا چاہتا ہوں، مطلب یعنی میرا چارپائی باہر ڈالوں، میں اس سے مانگوں گا. تو وہ ہنس پڑی، کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، تو اس کی چارپائی باہر ڈالوا. صبح جب آیا تو وہ سویا پڑا، سارا بچہ تھا نا، سویا پڑا تھا. تو اس نے اٹھایا، کہتے خوب مانگا تو نے، یہ تو مطلب کہ اس کے لیے باہر آئے تھے. خیر بہرحال ہو گئی بات، لیکن کام ہو گیا تھا، کام ہو گیا تھا. ارادہ کر لیا تھا نا، ارادہ کر لیا تھا تو کام ہو گیا تھا. پھر کیا ہے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور بڑے عجیب طریقے سے ہوئی. خانہ کعبہ ہے اصل میں، یہ مسلمان بچوں کے ساتھ حج پہ جانا چاہتا، تو وہ شیطان راستے میں آیا اور اس نے گائیڈ کرنا چاہ لے کہ نہیں، بچ گئے. اور پہنچ گئے جب وہاں پر، تو کہتے ہیں وہاں خطیم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جب ہمیں دیکھا تو آپ سے اٹھے، مجھے سینے سے لگا دیا، پھر بٹھایا، پھر میرا ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لے کر کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میں نے پڑھ لیا، اللہ فرمایا کہ اب تم مسلمان ہو، اب تم مسلمان. تو بس جان گیا، تو پتہ چل گیا میں مسلمان ہوں. پھر جا کر مولوی عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ پر واقع تھا، جاگتے میں بھی مسلمان ہو گیا. پھر اس کا نام غازی احمد رکھا گیا، یہ خود اس کو پسند تھا، اس کا نام غازی احمد رکھا گیا. بعد میں ماشاءاللہ بہت اس کے اوپر بڑے امتحانات آئے، بڑے امتحانات. وہ پورے امتحانوں کی داستان بھی سنائی، وہ کتاب میں موجود ہے. امتحانات آئے کیونکہ والد کا کٹر ہندو تھے، بہت ان کو نقصان تکلیف پہنچائی، پہاڑی سے گرانا چاہا، پتہ نہیں کیا کیا مطلب ان کے ساتھ مسائل ہوئے، اللہ پاک نے بچایا. خیر بعد میں وہ پاکستان بن گیا تو وہ تو چلے گئے، یہ رہ گیا پیچھے. تو ماشاءاللہ پھر اس نے پڑھا ہے، دین پڑھا، اور ماشاءاللہ مدرسہ پڑھا. پھر کچھ امتحان پاس کر لے، میٹرک کا، بی اے کا، اور بعد میں ماشاءاللہ لیکچر ہو گئے اور پرنسپل ریٹائر ہوئے. اور اس نے ہدایہ کا شرح لکھی ہے، عالم تھے، ہدایہ کی شرح لکھی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اب دیکھو مانگنا کام دیتا ہے، ہندو کا مانگنا بھی ہو گیا، کام ہو گیا. اور اس انداز سے مانگا کہ ظاہر پہلے تو نہیں تھا نا مسلمان، تو اس وقت تو یہ نہیں تھا کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں، ایسا یعنی ایسے الفاظ کہ جس کو تم بڑا سمجھتے ہو بس اسے مانگو. تو یہ ہے، یہ مطلب وہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے مانگنا ضروری ہے. تو یہ اہدنا الصراط المستقیم. پھر صراط الذین انعمت علیہم، یہ تو طے ہو گیا کہ انعام جن پہ ہوا ہے، انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین، یہ نام یافتہ. لیکن آگے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ہے لیکن اس سے فرق کس چیز کا ہے. کچھ لوگ ہیں جو باقی جان بوجھ کر یعنی وہ نہیں مانتے ہیں، جیسے شیطان ہے، جیسے یہود ہے. ہاں جی، جانتے بوجھتے ہیں، مطلب شیطان کو بھی پتا تھا.
اور یہود کو بھی پتہ ہے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، لیکن بس حسد میں اور بغض میں اس طرح آگے نکل گئے کہ وہ اللہ پاک کے اس میں غصے میں آ گئے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو مسلوب الہدایت بنا لیا، جیسے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ہاں جی، مسلوب الہدایت ہو گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن پہ اللہ کا غصہ ہے، مغضوب علیہم، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں، ان لوگوں نے کو ٹریپ کر دیا۔ جیسے افغانستان میں بہت سارے افغانی بیچارے جو جا رہے ہیں باہر، کن کے پاس جا رہے ہیں؟ کیا ان کے دوست ہیں؟ کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا تمہارا کافر۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ نہیں راضی ہو سکتے ہوں گے تم سے یہود و نصارہ یہاں تک کہ تم ان کے بالکل مطابق اختیار کر لو، ان کی ملت کے مطابق اختیار کر لو۔ قل انہ ھدی اللہ والہدیٰ، تو کہہ دے ہدایت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو وہی جو اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر تم لوگوں نے اپنے نفس کی بات مانی بعد اس کے کہ تمہیں حق بات پہنچی ہے، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ، پھر اللہ پاک کے غضب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو یہ جو بات ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہے کہ ہمارے پاس کلی بات آ گئی کہ کافر ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، اس لیے کافروں کے ساتھ مدارات ہوگا، دوستی نہیں ہوگی، دوستی کافروں کے ساتھ نہیں ہو سکتی، مدارات ہوتی، مدارات اس کو کہتے ہیں مینٹیننس، تعلقات کو مینٹین کرنا۔ بس یہ جیسے میں سے کہا تو وہ کہتے ہائے تو آپ کہتے ہائے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس قسم کی نیک جذبات کا، خواہشات کا اظہار کر کے آپ بھی کر دیں، وہ آپ کو کھانا کھلائے آپ بھی ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، یہ مدارات ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو ہے نا مطلب سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اغیار کے ساتھ کہاں محبت آ گئی؟ اب یہ جو ہے نا مطلب یہ بیچارے جو لوگ افغانستان سے جا رہے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں؟ میں نے بہت پڑھا اس کے اوپر، آج کل میں یہی پڑھ رہا ہوں، ہاں جی بہت پڑھا۔ وہ بیچارے جو فسق و فجور میں اٹھے ہوئے ہیں، بالکل دلدل میں پنسے ہوئے ہیں، ان کو آج کا افغانستان راس نہیں آ رہا۔ وہ عریانی، وہ بے حیائی، وہ فحاشی، پابندی کس چیز پہ لگنے والی؟ اسی پہ لگنے والی ہے نا، اور تو ظاہر انسانیت تو ان کے اندر ان سے زیادہ ہے، وہ آپ کے حقوق تو نہیں غصب کریں گے، صرف آپ کو کہیں کہ بے حیائی نہ کرو، کسی کو مارو نہیں، کسی کا حق نہ لو، یہی چیزیں روکے گا نا، اور کیا کریں گے آپ؟ تو یہ تو آپ کے فائدے کی بات ہے۔ اب جیسے ٹریفک کے قوانین کا، ٹریفک کا پولیس اگر وہ جو ہے نا مطلب ٹریفک کے قوانین پر سختی کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو آپ اس کے دشمن بن جائیں گے، وہ تو آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ایکسیڈنٹس ہوں گے، یہی بات ہوگا۔ تو اس طریقے سے اگر طالبان وہی کر رہے ہیں جو آپ کے لیے مفید ہے، تو آپ کیوں وہاں سے بھاگ رہے ہیں؟ میں نے پورے ان کے انٹرویوز پڑھے، میں نے مطلب وہ جو لوگ جا رہے ہیں اور جن نے مطلب پروپیگنڈا جس کو ہم کہتے ہیں نا، پروپیگنڈا کی کس چیز کا پروپیگنڈا کرتے ہیں؟ او جی میں کالج میں پڑھتی تھی تو بس اب میری زندگی تاریک ہو گئی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فلان، اس کا رو رہے ہیں۔ آج ہی کسی کو مطلب یہ فلم میں کام کر رہی تھی، جو ہے نا مستقبل تاریک ہو گیا، مطلب جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ ہو گیا، کسی کو اور اس قسم کے مسائل ہیں، یعنی سب فسق و فجور کے لیے مرے جا رہے ہیں، انا للہ و انا راجعون، فسق و فجور کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ کوئی جینون بات کوئی کر لے تو سنے نا آدمی، جنون بات کر لے کہ بھئی ان کے اندر یہ ہے، تو پھر میں مطلب نہیں، وہ تو ہے نا ماشاءاللہ بہت اکاموڈیٹو ہے آج کل، اور آپ سب کو مطلب جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، تو اب یہ بات ہے کہ آپ کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا پھر بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک اردو میں ایک فکرہ ہے چھوٹا سا، وہ کیا ہے؟ کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا،
کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا. بس جن کی فطرت کتوں والی ہے نا ان کو یہ حالات پسند نہیں ہے. اب اللہ پاک کے تکوینی نظام کو دیکھے, ان لوگوں نے وہ بدماشی کی کہ ہمارے اندر طالبان کی طرح ایک چیز بنا لی, پاکستان طالبان, جنہیں نے بڑے ظلم کیے. کیوں کیے؟ باقاعدہ ان کو راز سے موساد سے فنڈنگ ملتی تھی. کیوں کیے؟ تاکہ یہ طالبان بدنام ہو جائے, تاکہ یہ طالبان بدنام ہو جائے. ماشاءاللہ ان نے اس وقت بھی ہوشیاری کی کہ اس وقت اعلان کیا کہ ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا, اور جو ان کے خلاف حکومت تھی افغان وہ ان کو پالے ہوئے تھے. ہاں جی. تو بہرحال یہ کہ جو ظاہر مطلب ہے کہ انہوں نے اس لیے کیا تاکہ لوگ طالبان کے نام سے بھی خوف کرنے لگے. اس وقت بھی باقاعدہ ان لوگوں نے رنگے ہاتھوں لوگ پکڑے ہوئے ہیں طالبان کی صورت میں. وہ ان کے جو کھاد والے تھے نا وہ مطلب جو ہے نا وہ لوٹ مار کر رہے تھے, ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا. یہ اس وقت بھی وہ یہی کر رہے تھے. اب ایسے لوگ کو چھوڑتے نہیں ہیں, پھر ایسے لوگ کے لیے کوئی معافی نہیں. اب باقی لوگوں کے لیے معافی, جو ظاہر مطلب ہے کہ ان کے کاس کے خلاف ہی ابھی بھی توبہ نہیں کر رہے, کیونکہ توبہ تائب آدمی کو معافی دی جاتی ہے نا. معافی کا بنیادی قانون کیا ہے؟ جو تائب ہو جائے, جو آئندہ وہ نہ کرے, تو پھر وہ توبہ ہو, تو پھر وہ جو ہے نا معافی دی جاتی ہے. لیکن جو تائب نہ ہو پھر بھی وہ اسی پہ مصر ہو, تو اس کو کیسے معافی دیں گے آپ؟ جو آپ کی طرف رائفل اس نے کیا ہو, تجھے مار رہا ہو, تو آپ اس کو معاف کر سکتے ہیں. ہاں, وہ رائفل نیچے کر لے, ایسے ہی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کو معاف کیا نا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب تک لڑ رہے تھے تو کوئی معافی نہیں تھی, لیکن جس وقت سرنڈر کر لیا تو بس پھر اتنا ان کو دے دیا بڑا رنگ, کہ فرمایا کہ جو ان کے گھر میں بھی پناہ لے گا ان کو بھی پناہ ہے. ایسے ہوتا ہے. میں نے ایک حالت تھی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ تھا, جو ان کی بیٹی تھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ, ان کے گھر میں گئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ بیٹی کا گھر تھا, تاکہ ان سے سفارش کروا دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ معاہدہ دوبارہ تجدید معاہدہ ہو جائے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چونکہ لوگوں نے توڑا ہے تو اب ہم اس کی تجدید نہیں کریں گے, صلح حدیبیہ والے. تو وہ اپنی بیٹی کے گھر گئے, تو آپ ہمیں حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بستر کو لپیٹ لیا ان کے بیٹھنے سے پہلے. تو ان نے پوچھا کہ کیوں, مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا ہے, بستر میرے قابل نہیں. بہت ذہین آدمی تھے, اب ظاہر سردار, بستر میرے قابل نہیں ہے یا مجھے اس قابل نہیں سمجھا, اور میں تو مشرک ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر ہے, اس پہ تو نہیں بیٹھ سکتا. اپنی بیٹی نے کہا تو اس سے میں باہر آ گئے. آج پھر علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, علی رضی اللہ نے بھی ایسے ہی جواب دے دیا. مطلب یہ کہ سارے طرف سے مایوسی ہو گئی. تو مقصد میرا یہ ہے کہ لیکن جس وقت مطلب پتہ چل گیا کہ اب یہ سرنڈر کر, بس اس کے بعد پھر ایسا مقام نہیں دیا ان کو. تو سرنڈر کرنے کے بعد ہی موقع ملتا ہے نا, معافی تو اس کے بعد ملتی ہے. تو جو لوگ ابھی بھی ان کے ساتھ ان کے خلاف مطلب کر رہے ہیں کام, اس وقت تک تو معافی نہیں ہے. اب اگر ان کو پکڑ لے تو کہتے دیکھو نا لوگ کو پکڑ رہے ہیں, بھائی ان کو پکڑے نا جو کہ ابھی بھی بدماشی کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اگر اس طرح, تو الحمدللہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں, اور شریعت اللہ پاک کا قانون ہے, وہ ہمارا آپ کا نہیں ہے, اس کے اندر ہم کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتے. تو اگر وہ اس طرح کرتے ہیں تو اس سے زیادہ بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا جو فسق و فجور میں اٹھے ہوئے ہیں تو ان کو یہ معاملہ راز نہیں آتا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ توکل کا تعلق جو ہے وہ توحید کے ساتھ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا, اے بچے خدا کو یاد رکھ, تو اس کو اپنے سامنے پائے گا, اور جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کر,
اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے اس بات کو، اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لے کہ تجھ کو کچھ نفع پہنچائے، اور اس کے نفع اس کے سوا کوئی نفع نہیں پہنچا جو کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے، اور تمام لوگ اس پر متفق ہو جائے کہ تجھ کو کچھ نقصان پہنچا دے، تو ہر اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے واسطے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے اور دفتر خشک ہو چکے، اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے توکل کی بنیاد۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ تو وہی ہے، اللہ کی طاقت میں نہ کوئی کمی آئی ہے، نہ اللہ پاک کے راہ میں کوئی کمی آئی ہے، نہ اللہ پاک کے سلطنت میں کوئی کمی آئی ہے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ضرور آئی ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ضرور آئی ہے، تو اپنی طرف کی کمی کو درست کر لو، اس کو ٹھیک کر لو، تو اللہ پاک تو وہی ہے۔ یعنی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا نا کہ صحیح روٹ کیا ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو پہلے اللہ سے مانگو، پھر اس کے اسباب اختیار کرو، اور کمزور روٹ یہ ہے کہ تم پہلے اسباب اختیار کرو، جب اسباب فیل ہو جائے پھر اللہ پاک سے مانگو۔ اگرچہ یہ بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں اصل روٹ وہی ہے، اور جو اس صورت میں بھی اللہ سے نہ مانگے وہ بیچارے محروم لوگ ہیں، جو اس وقت بھی اللہ سے نہ مانگے۔ تو طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے، اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک میں خیر اور بلائی ہے۔ جو چیز تم کو نفع دے اس کی حرص کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اور عاجز مت بنو، اور تجھ کو کوئی مصیبت بھی تو یوں مت کہا کرو اگر میں یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہا کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر کر دیا اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کیونکہ اگر یوں کہنا اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا تو شیطان کے کام کو کھول دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اسباب کو صحیح طور سے اختیار کر لو، فرمایا عاجز مت بنو۔ اسباب کو دیکھ کے ایک حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ عقل کہ فرمایا کہ جو عقل سے مطلب وہ کام نہیں لیتا تو اللہ اس کو ملامت کرتا ہے، اللہ اس کو ملامت کرتا ہے، اور فرمایا کہ عقل سے کام لو، پھر اگر تجھ پر حالات غالب آ جائیں تو پھر کہہ دو حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تم وہ کرو جو اللہ نے دیا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے سامنے بہترین کھانا رکھا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے، ہاتھ بھی دیے، ہاتھ حرکت بھی کر سکتے ہیں۔ اب کسی نے آپ کے سامنے رکھ دیا، آپ وہ کسی کھاؤ اور حلال ہے تمہارے لیے، تو آپ کہتے ہیں نہیں خود بخود میرے منہ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، یہ غلط، تو نے مطالب ہی غلط کیا، مطالب ہی غلط ہے۔ یہ تجھے تیرے پاس جو آیا تو یہ اللہ پاک کی طرف سے آیا، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر اس کو استعمال کرو۔ تو یہ بات ہے کہ پہلے اپنے عقل کو استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، جتنی عقل جس کو ملی ہے وہ اتنی رہتی ہے، وہ ہے، تو اپنے عقل کو استعمال صرف استعمال کرنے کی بات ہوتی ہے۔ تو اگر پھر بھی حالات مشکل ہو جائیں تو اللہ پاک سے مدد کرو کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس وقت کہہ دو، یہ نہیں کہ ابتدا سے کہہ دو کہ عمل میں نے نہیں کرنا، میں نے اسباب اختیار نہیں کرنا، بس اللہ میرے لیے کافی ہے۔ یہ کوئی کیا چیز ہے؟ یہ تعطل ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے کہ جو اسباب اختیار نہیں کرتے اور پھر وہ کہتے ہیں بس۔ ہمارے ایک ساتھی تھے FSC میں تھے، ہم اسلامیہ کالج میں، FSC کو کچھ مہینے رہ گئے تھے، اور FSC آپ کو پتہ ہے بالکل یہ ہوتا ہے، یعنی ایک برج ہے، یا لوگ اس طرف ہو یا لوگ اس طرف، آدمی کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ کس طرف جانا ہے کس طرف نہیں جانا، تو اس طرف ہوتا ہے، اس لیے بہت اہم ہوتا ہے اس کی تیاری۔ وہ غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا کدھر ہے، جس سے پوچھو پتہ نہیں، جس سے پوچھو پتہ نہیں، بھائی کیا بھائی کہاں غائب ہو گیا؟ کچھ عرصہ کے بعد نظر آیا، جی بھائی کہاں تھے امان اللہ؟ میں چلے کے لیے تھا، چلے کے لیے ایندھن ہو جانا تھا، FSC جو ہے مطلب امتحان نہیں دینا، کہتے وہ تو اللہ پر ہے۔
آج میں نے کہا اس کا مطلب ہے تو نے ہمیشہ کے لیے تبلیغ کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. کیوں؟ میں نے کہا اب ہوگا کیا، تو یا فیل ہو جائے گا یا ریٹرن ہو جائیں گے، اور پھر تو بدنام کرے گا تبلیغی جماعت کہ اس کی وجہ سے ہو گیا، اور پھر کبھی بھی تبلیغی جماعت والا تمہارے قریب نہیں آ سکے گا. یہی ہوگا نا. میں نے کہا دیکھو پھر تو نے ہمیشہ کے لیے تبلیغی جماعت کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. میں نے کہا اپنے بزرگوں کو بتایا کہ میرے امتحان سر پہ ہے، پھر اگر وہ کہتے کہ آپ چلے جاؤ تو پھر ان کو ہم بدنام کر لیتے. لیکن ان سے آپ نے پوچھا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر ذمہ داری تو تمہاری اپنی. میں نے کہا وہ تو طلبا کو نہیں چھوڑتے مطلب عام دنوں میں، وہ تو کہتے چھٹیوں میں وقت لگاؤ. خیر ہوا کہ آپ بالکل تھرڈ ڈویژن کے آئے اور پھر ہمیشہ کے لیے تبلیغ کو چھوڑ دیا. تبلیغ کا والا کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا. ہاں جی یہ ہوتا ہے. تو ایک طریقہ بہت غلط استعمال کیا. تجھے اللہ پاک نے مکلف کیا ہے اسباب کا، تو ان اسباب کو اختیار کر لو، اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتے ہیں اس طریقے سے کرو. اس کے لیے ہمارے باپ کے پاس طریقہ کیا ہے؟ بزرگوں سے پوچھو، اللہ والے سے پوچھو، ان کے رہنمائی میں چلو. اپنی مرضی نہ کرو. اپنی مرضی کرو گے تو جو کرے گا تو اس کا ذمہ دار ہوگا. خیر تو یہ ہے توکل. تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. تو اپنے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے گھوڑے تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے جتنا تم کر سکتے. ہم بتاؤ. اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ باقاعدہ فرماتے ہیں کہ جو اس کے لیے جو گوبر اور لید ہوتا ہے نا وہ بھی میزان میں تولا جائے گا. جہاد کے لیے جو گھوڑے تیار رکھے جا رہے ہیں ان کا لید وغیرہ بھی میزان میں تولا جائے گا، یعنی اپنے فائدے میں جائے گا. تو اس حد تک اس کی اہمیت ہے. تو اس کا مطلب ہے اسباب جس کام کے لیے جو خیر کا کام ہے ان کے لیے اسباب اختیار کرنا وہ عین مطلوب ہے. میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور کسی عالم کے سامنے نہ بیٹھوں، خاک حاصل ہو جائے گا. کیسے حاصل ہوگا؟ ہاں جی اس طریقے سے مطلب یہ ہے کہ میں اپنے علاج کرنا چاہوں اور کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں، ذمہ داری اپنی ہے پھر. ہاں جی اس وجہ سے ہم لوگ کو ہر چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اسباب اس کے کیا ہے، لیکن مسبب الاسباب کا حکم کیا ہے. اگر مسبب الاسباب کا حکم یہ ہو کہ اس سبب کو چھوڑو تو پھر چھوڑو، اور مسبب الاسباب کا حکم ہو کہ نہیں یہ سبب اختیار کرو تو پھر وہ سبب اختیار کرو. ورنہ پھر اپنی مرضی کرو گے، اور مرضی کا مطلب کیا ہے؟ مرضی کا مطلب ہے کہ نفس کے حوالے ہو جاؤ گے، اور نفس کے حوالے ہو جاؤ گے تو شیطان کے حوالے ہو جاؤ گے، اور تجھے آخر میں وہی پہنچائے گا جہاں وہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری بات کرنا ہے. تو اللہ جل شان ارشاد فرماتے اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی ہے. کیا اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم کہاں الٹے پہ جا رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے. جب اللہ ہی سب کچھ تو اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کی بات مانو. اور ارشاد فرمایا کہ بے شک حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ متوکلین کو دوست رکھتا ہے، واللہ یحب المتوکلین. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو اس کے لیے وہی کافی ہو جائے. اور وہ آیت وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے واسطے نجات کی شکل نکال لیتا ہے. ہاں جی اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ اللہ پاک جب کسی کو دیتا ہے رزق تو اس کے لیے واسطے کم تو نہیں ہے. وہاں سے ملے گا تجھے جہاں سے تجھے خیال بھی نہیں ہوگا آ جائے گا. اور میں آپ کو اپنی واقعہ سناتا ہوں. FSC میں ہم تھے، پھر انجینئرنگ میں بھی یہ معاملہ رہا.
کہ اگر میری سستی کی وجہ سے میں نے اسٹڈی نہیں کی اس کی سزا ملتی، اور اگر میں نے جیسے بیماری کی وجہ سے یا کوئی مہمان آ گیا اس کی وجہ سے ہوا، مطلب بلا وجہ سستی نہیں کی، بس صرف یہ ہے کہ وقتی طور پر اس کا معاملہ سیٹل کروا دیتے، اور ایسے عجیب طریقے سے ہوتا تھا کہ جہاں سے میں انہیں صلاح تصب والی بات ہوتی، جہاں میری اسٹڈی ہو چکی ہوتی تھی وہاں سے نہیں ہوتا تھا، بھلے اس میں نمبر کم آ جاتے تھے یا گویا کہ وہ مسئلہ ہو جاتا، دوسری جگہ جہاں سے میرے بالکل توقع نہیں تھی وہاں نمبر بہت زیادہ ہو جاتے بغیر کسی اس کے محنت کے، جانب اللہ پاک کی طرف سے نظام ہے، میں اس کا تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں، یہ تو روزمرہ کی باتیں تھی ہمارے لیے، ہوتا رہتا تھا اس طرح، لیکن جس وقت بس اللہ تعالیٰ کروانا چاہتے تو اس طریقے سے تو یہ میں ایک ساتھی سے کہہ، میں نے کہا الحمدللہ میری جو اسٹڈی ہے اس نے میرا ایمان بھی مضبوط کیا ہے الحمدللہ، کیونکہ مجھے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کر دے، باقاعدہ جہاں سے مجھے توقع ہوتی تھی وہاں سے نہیں ہوتا تھا، اور جہاں سے میری توقع نہیں ہوتی تھی وہاں سے کروا دیتے، تو اثر تو فرق نہیں پڑا، اصل تو برابر ہو گیا، اگر ایک جگہ سے کم ہو گئی دوسری جگہ زیادہ ہو گئی تو فرق تو نہیں پڑا، کہ ایمان میں تبھی زیادتی ہوئی نا، اگر جہاں سے میری محنت ہوتی وہیں سے دیتے تو شاید میری یہ چیز نہ ہوتی، ہاں جی، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک دیتے ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ سے کمانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو نہیں دیا، آپ پریشان ہیں، کسی اور جگہ سے آپ کو دلوا دیا، اب جو کسی اور جگہ سے دلوا دیا اس کی طرف آپ نظر نہیں کرتے، اور جہاں سے گنوا دیا وہ کہتے ہیں دیکھو نا یہ میرا ساتھی ہو گیا، میرا ساتھی ہو گیا۔ حضرت تعالیٰ سے فرماتے ہیں عجیب لوگ ہیں، اچانک جب کوئی پیسے مل جاتے ہیں اس پہ تو کہتے ہیں اللہ نے فضل فرمایا، اور جو ہر مہینے تنخواہ دلواتے ہیں اس پہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے، حالانکہ وہ پکی چیز تو وہی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے پکے بندوبست کیے ہوئے، جس کے لیے آپ بجٹ بنا سکتے ہیں، سارا کچھ، کہتے ہیں اس پر کوئی شکر ادا نہیں کرتا، اتنی بڑی بات ہے، ذرا تھوڑا سا غور کریں، ہم سارے ملازم پیشہ لوگوں کے ساتھ یہ بات ہے ہی نہیں ہے، وہاں پر کوئی شکر نہیں کرتا، نہ شکر کرتا، ہاں کبھی سے اچانک وہی مل جائے تو وہ پھر ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے جی، مطلب یہ والی بات ہوگی، اللہ پاک دلواتا ہے، اللہ دیتا ہے، اور کبھی کبھی بے حساب دیتا ہے، ادھر سے دیتا ہے جہاں سے کوئی تصور نہیں کرتا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم اللہ پاک سے مانگیں، ہمارا کام مانگنا ہے، اور دعاؤں کے بارے میں صاف ارشاد فرمایا ہے کہ 3 باتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ ملتا ہے جو مانگا جاتا ہے، یا پھر کوئی مصیبت ٹال دی جاتی ہے، یا پھر جنت میں یعنی آخرت میں ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور جو آخرت میں ذخیرہ کیا جاتا ہے جب وہ انسان کو معلوم ہو جائے گا تو کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، تو دعاؤں کرنے میں ہمارے نقصان کیا ہے؟ بھئی میں تو کہتا ہوں بھئی دن میں 1000 مرتبہ دعائیں کر لیا کرو، کوئی نہ کوئی مانگا کرو، تو اگر کوئی یہاں ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ تو منظور ہو گیا، جو نہیں ہوا تو وہاں ذخیرہ ہو جائے گا نا، تو یہ تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا، مانگو اللہ تعالیٰ سے، بھئی اگر کوئی اپنی ضرورت نہیں تو اور لوگوں کے لیے مانگا کرو نا، ہاں میرے لیے مانگا کرو، اچھا ظاہر میں بھی محتاج ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ کام بن جائے گا آپ لوگ ابھی، اس وجہ سے یہ بات میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ سے مانگا کرو اور خوب مانگا کرو، اسی میں فائدہ ہے، اسی میں کمال ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا شبہ رزق انسان کو اس طرح ڈھونڈتا ہے جیسے کہ اس کی اجل ڈھونڈتی ہے، پھرتا ہے اس کے پیچھے، آدمی بعض دفعہ واقعی انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں سے مل گیا، دیکھو باقاعدہ اس کی طرف ہوتا ہے، ہاں جی، تو بس اللہ پاک سے ہمیں مانگنا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ پاک ہی سے امید رکھنی چاہیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك من ربك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوة الا بك۔ یا اللہ یا اللہ، اللہ جو تیرے حبیب پاک سے ہم نے اچھی اچھی دعائیں مانگی ہیں،
وہ دعائیں ہم بھی مانگتے ہیں.